الفاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء، اس کی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں یہ کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہارا کام نہیں کر سکتے، تمہاری بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، تم ان کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مانگا کرو، اسی سے سوال کیا کرو، وہی تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ دعوت دی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، فرمایا کہ یہ جو مورتیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں اور ان کے گرد تم بیٹھے ہوئے ہو، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم بھی انہی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان مورتیوں کی، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم تو واضح گمراہی میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور تم اس کی عبادت اور بندگی کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کے پجاری بن گئے ہو، تو تم واضح گمراہی میں ہو۔ تو انہیں اس بات کا یقین نہ تھا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیا واقعتاً ایسے ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور حق بات تمہیں سنا رہا ہوں۔ تمہارا حقیقی رب کون ہے؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پر میں گواہ بھی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے شرک سے باز نہ آئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا۔ تم نے جو بت یہاں پر کھڑے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کے پجاری بن گئے ہو، ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ اور کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم یہاں سے جاؤ گے، کسی اپنے میلے میں جاؤ گے، کسی خوشی کے دن تم ان بتوں کو اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو میں ان کا انجام کر دوں گا، ان کو میں توڑ ڈالوں گا، یہ نہیں بچنے والے۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جزازاً، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، ان کو توڑ دیا۔ الا کبیرا لہم، ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کو توڑ ڈالا۔ لعلہم الیہ یرجعون، وہ اس لیے چھوڑا کہ تاکہ یہ اس کی طرف لوٹیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یہ بتوں کا حال کس نے کیا ہے، تم تو ہماری مصیبتیں دور کرنے والے ہو، مشکل کشا ہو، تو تم اپنے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اور یہ سمجھانا مقصد تھا، بتوں کو توڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاکہ ان کو توحید سمجھ آئے، اور عملی طور پر ایک دلیل پیش کر دی کہ یہ کچھ نہیں کرنے والے، اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنی حفاظت کرتے، ان کو میں نے توڑ ڈالا ہے، اور جو ان کا بڑا ہے اس سے پوچھ لو اس نے کیوں نہیں روکا، اس نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی، اور یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے، تمہاری کیا تمنائیں پوری کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور صرف جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ،
ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پوچھتے ان سے، یہ بڑے سے پوچھتے کہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے، ہم نے تمہیں معبود بنا رکھا ہے اور تم اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اپنے بتوں کو نہیں بچا سکے۔ لیکن جو انسان مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کون ہے کرنے والا، ذرا ہمیں اس بندے کا نام چاہیے، اس بندے کے بارے میں بتائیے۔ انہ لمن الظالمین، یہ ظالم شخص ہے جس نے ہمارے معبودان باطلہ کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو توڑ ڈالا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان، ایک جوان شخص تھا، اس کی بات سنی تھی، وہ اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ان کو توڑوں گا، اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم نے یہ کام کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، تو کہنے لگے اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، کہاں ہے ابراہیم، تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم اس کا کیا حشر کریں گے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو سامنے لایا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ یہ ہماری مورتیاں، یہ ہمارے بت جن کے آگے ہم سجدے بھی کرتے ہیں، جہاں پر ہم مجاور بن کے بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، یہی دینے والے ہیں، اللہ سے تعلق کو توڑ کر لوگوں نے ان کی طرف اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ کوئی جا کر وہاں پر بکرے ذبح کرتا ہے، کوئی وہاں پر جا کر نذر و نیاز کرتا ہے، کوئی دیگیں چڑھا دیتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں ماحول ایسا ہے کہ مسلمان توحید سے دور ہو چکے ہیں، اور اس طرح جسے کوئی پریشانی ہو کبھی کسی دربار کا رخ کر لیتا ہے، کبھی کسی قبر کے گرد جا کر طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، کبھی وہاں پر ماتھا ٹیک دیتا ہے، کبھی وہاں پر جا کر جھک جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہونے والا ہے، یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، مجھے اولاد یہاں سے مل جائے گی، مجھے نوکری جاب یہاں سے مل جائے گی۔ یہ دینے والا کون ہے؟ ذرا انسان غور تو کرے۔ وہ رب العالمین ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں جب کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا، پھر دنیا میں آ گیا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو جوان اور طاقتور بنا دیا، اس کے جسم کو مضبوط کر دیا۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ وہ رب العالمین ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن اس سے تعلق کو توڑ کر انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ اسلام کا درس ہے، یہ قرآن کا درس ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں، دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا، اس سے یہ سمجھنا کہ یہ پورا کرنے والا ہے، یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے۔ اور پھر قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میری نماز، تمام کی تمام بدنی عبادتیں، تمام کی تمام جسمانی عبادات، تمام کی تمام مالی عبادات اور قربانی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو معبودان باطل ہیں، جن کا حشر یہ ہو گیا ہے، تو کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے ان پر ایک اور دلیل قائم کر دی۔ پوچھا ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، جو بڑا ہے، سلامت ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، اس کو توڑا نہیں گیا، تو اس سے پوچھو کس نے کیا ہے، پوچھو اس سے، یہ جواب دے گا۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، اس بڑے نے یہ کیا ہوگا۔ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تم ان سے سوال کرو، پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ اور بتانا یہ مقصد تھا کہ اگر یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر تمہاری حاجت کو کیسا پورا کریں گے؟ اگر یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے تو پھر جب تم ان سے مانگتے ہو تو وہ حاجات کو کیسے یہ پورا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بول کر یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارا حشر کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو اور ان مورتیوں کو کس نے توڑا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنی جانوں میں، اپنے دل میں یہ سمجھ تو لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، سمجھ گئے، لیکن پھر بھی رکے نہیں، اور جواب کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کو بھول جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے۔ صرف جانور کے گلے پہ چھری چلا دینا ابراہیم علیہ السلام کا
قربانی کرنا، اور جو فلسفہ انہوں نے قربانی کا بیان کیا اور جس طرح سے پوری زندگی گزاری اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، یہ فلسفہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ کس طرح سے انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی، پوری قوم کو للکار دیا، پوری قوم کو کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، یہ کچھ نہیں کرنے والے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، یہ حاجات پوری کرنے والے نہیں ہیں، تم میرا جو نقصان مجھے پہنچانا چاہتے ہو پہنچا دو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں توحید میں کمپرومائز کر لوں، میں تمہارے ساتھ اس گناہوں عقیدے میں شریک ہو جاؤں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کچھ کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو، شاید اسی نے کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ظالم تو ہم ہی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم سے مانگتے ہیں، پھر بھی ہم ان سے مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا میرے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے جو انسان کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اس سے پچھلی آیت ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، اوندے ہو گئے، یعنی جس کسی انسان کا سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور میں ایسے یہ ہو گیا، اب جواب کوئی نہیں ہے، تو اس طرح سے ان کی حالت ہوگی اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں، ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے منہ سے یہ سننا چاہتے تھے، یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، اور فرمایا کہ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہو تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تم پر، اف ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، سمجھ شعور نہیں ہے کہ خالق اور مالک اور ایک الہ اور معبود کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو، نہ جو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، جو نہ بولتے ہیں نہ تمہارا جواب دے سکتے ہیں، تم ان کے پجاری بن گئے ہو، ان کو معبود سمجھ رکھا ہے۔ جب کوئی جواب نہیں بنا تو کیا کہنے لگے؟ مشرکین ایسے ہی کیا کرتے ہیں، جب توحید کی دعوت دی جائے جواب نہ بنے تو پھر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کہنے لگے ابراہیم کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو جلایا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، فرمایا جلا دو اس کو اور اپنے معبودان کی مدد کرو۔ مدد مانگتے ان سے ہے اور ابھی ان کی مدد کی ضرورت ان کو پڑی کہ ہم نے مدد کرنی ہے، بچانا ہے ان کو، یہ تو توڑ ڈالے گا ان کو، اور اب ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، آگ جلاؤ، اور بڑی آگ جلائے گی۔ آگ جلانے کے بعد کیا کہا؟ حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرنے والے ہو۔ یہ انہوں نے سوچا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا؟ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، پوری قوم ایک طرف ہے، والد ایک طرف ہے، بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں، سب کو للکار دیا، کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ان کی عبادت اور بندگی نہیں کروں گا، اور میں ان کی بندگی اور عبادت برداشت بھی نہیں کر سکتا، کہا جلا دیتے ہیں۔ فرمایا جلنا منظور ہے لیکن توحید پر کمپرومائز کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ ہے خلیل اللہ، یہ ہے ابراہیم خلیل، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب اور خلیل کہا، کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی توحید کی خاطر۔ کہنے لگے ان کو جلا دو، جلا دیا گیا، بڑی آگ روشن کی گئی اور ایک عمارت بنائی، اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ڈالنے کی کوشش کی، وہاں پر ڈالا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مشرکین جمع ہو گئے اور انہوں نے غزوہ احد کے بعد یہ پلاننگ کی کہ تمام کے تمام مشرک جمع ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے،
مسلمانوں کے خلاف ایک حملہ کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب اللہ کے رسول کے خلاف یہ مشرک جمع ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے ساتھیوں کے ایمان کا زیادہ کر دیا، فزادهم ایمانا، ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ وہ اللہ اکیلا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ فرمایا کہ ہم نے آگ کو یہ حکم دیا، بردا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے، اور فرمایا کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو بچا لیا، اس کو نقصان نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، انہوں نے توحید کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی کہ اپنے آپ کو آگ میں جلنے کے لیے پیش کر دیا لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا جانور جس کو عربی میں وزغ کہتے ہیں، اس نے آگ میں پھونکا۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، امر بقتل الوزغ وقال ينفخ وقال كان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو چھپکلی ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں، یہ ایک زہریلا جانور ہے، نقصان دہ جانور ہے، عام گھروں کی چھتوں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے، اس کو مارنے پر ثواب ہے کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والی ہے۔ کتنے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر یہ کسی سالن میں، ہنڈیا میں گر جائے، اس کی زہر کی وجہ سے پوری فیملی ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو قتل کا حکم دیا، اس کو قتل کیا جائے، اور اس کو شیطان نے ورغلایا۔ آگ اتنی اونچی ہے، اس کی پھونکوں سے کیا ہونا تھا، کون سی آگ زیادہ ہو جانی تھی، لیکن اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ پھونکے مار رہے کہ آگ اور بڑھ جائے، آگ اور زیادہ ہو جائے۔ تو انسان کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی کرتا ہے تو وہ اس کی نجات کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، قیامت کے دن یہ تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹا گناہ ہو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو 10 دن جن سے ہم گزر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قربانی سے پہلے ہمیں فلسفہ قربانی اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے قربانی پیش کی۔ صرف جانور کے گلے پر چھری نہیں چلائی، بلکہ اس سے پہلے جو پورا فلسفہ تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بیابان جگہ پر چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اور پھر جب توحید کی دعوت دینے کی باری آئی تو اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت پیش کی، اس نے انکار کر دیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی، ان نے انکار کر دیا، پھر اس کے سامنے جو مصیبتیں برداشت کی، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قوم نے کہا آگ میں جلنا پڑے گا، فرمایا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ کا حکم مان کر مسجد میں نہیں آتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا جو نماز فرض ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے جانور قربان کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قربانی کا کوئی مقصد نہیں۔ اس نے اللہ نے جو معاملہ اس پر فرض کیا ہے کہ 5 وقت تم نے نماز پڑھنی ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی نیند کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بستر بزنس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو جانور کو تکلیف دینا یہ بے مقصد ہے۔ اس کے گلے پر چھری چلا دی، بس بات ختم۔ اور دیکھیے معاشرے میں جو جتنا بڑا بے نمازی ہے وہ اتنا بڑا جانور ذبح کرتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے قربانی کو؟ قربانی ایک ہمیں فلسفہ دیتی ہے، قربانی ہماری ذہن سازی کرتی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری زندگی تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے اپنے لیے نہیں جینا بلکہ تم نے رب العالمین کی رضا کے لیے جینا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ شعور پیدا کیجئے مسلم معاشرے میں، یہ شعور پیدا کیجئے اپنے نوجوان نسل میں
کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تیرے دین کی سرفرازی. ہم اسی لیے زندہ ہیں کہ رب العالمین کا دین دنیا میں پھیلتا چلا جائے, رب العالمین کے دین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں, اس دین کو پھیلانے والے بن جائیں. جب ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا, یہ تعلیم پیدا ہو جائے گی, تو پھر جانور کو قربان کرنا یہ بھی عبادت ہوگی, یہ بھی قبول ہوگی. نماز میں سجدہ کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گی. ہمارا ہر نیکی کا کام وہ عبادت بن جائے گا اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے صرف دکھلاوے کے لیے جانور ذبح کرنے ہیں, دکھلاوے کے لیے عبادات کرنی ہے, تو یہ تمام کی تمام عبادات ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرے گا. عبادت کے لیے اخلاص, اللہ کی رضا, یہ پہلی شرط ہے. اور اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ کے ہاں عبادات قبول نہیں ہوتی. اور اعمال میں سے سب سے وزنی عمل وہ توحید ہے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گناہگار انسان کو لایا جائے گا. اس کے گناہ ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, دوسری طرف کلمہ توحید جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, اس کلمے کو رکھ دیا جائے گا, وہ وزنی ہو جائے گا. یہ سب سے وزنی عمل ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو, وہ اللہ پر توکل کرنے والا, اللہ پر بھروسہ کرنے والا, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو کسی عبادت میں شریک نہ کرنے والا ہو, اللہ کے ساتھ ملاوٹ کو, شریک کو قطعاً برداشت نہ کرنے والا ہو. یہ سب سے وزنی عمل ہے. اور اسی عمل پر انسان کے اعمال کی قبولیت ہے. اگر اس کے عمل میں شرک پائی جاتی ہے, پھر سارے کے سارے اعمال وہ برباد ہو جاتے ہیں, وہ قبول نہیں ہوتے, کیونکہ مشرک کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو یہ سب سے اہم عمل ہے جو ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے, کیونکہ یہ 10 دن بڑے قیمتی دن ہیں. آپ نے رمضان کے بارے میں سن رکھا ہے, علماء بیان کرتے ہیں اور عام مسلمان جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے. لیکن یاد رکھیے, یہ جو 10 دن جن سے آپ گزر رہے ہیں, یہ دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں. اور یہ کوئی میری اپنی طرف سے بات نہیں ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں, جن کی فضیلت زیادہ ہے, جو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں, اللہ ان اعمال کو پسند کرتے ہیں, وہ ان 10 دنوں کے عمل ہیں. رمضان کی راتیں افضل ہیں, لیکن رمضان کے دنوں سے یہ 10 دن افضل ہیں. آج یکم ذی الحجہ ہے, آج سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ جو 2 دن ہیں, ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عنایت کیے ہیں. اور ان دنوں کا ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائیے. قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیے, گناہوں سے دور بھاگیے, کہ تاکہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے, وہ کوئی بھی عمل ہو, صدقہ کرنا ہو, نوافل ادا کرنا ہو, ان میں کثرت کیجیے, روزے رکھنے ہوں, قرآن کی تلاوت کرنی ہو, وہ زیادہ سے زیادہ کریں, تاکہ یہ اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد. صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں بہت زیادہ عظیم ہیں, بہت زیادہ افضل ہیں. فرمایا اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ افضل؟ فرمایا ہاں, جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں, سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے مال اور جان کو لے کر نکل گیا اور پھر واپس نہیں لوٹا, تو وہ اس سے افضل ہو سکتا ہے. ورنہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت کے حامل ہیں, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اور ان دنوں میں جو اعمال کرنے چاہیے ان میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ کا ورد, یہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اور ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کی آواز کو بلند کیا کرتے تھے. تو مطلق تکبیرات کہی جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جب وقت ملے اللہ کے ذکر میں انسان مشغول رہے اور تکبیرات زیادہ سے زیادہ کرے ان 10 دنوں میں. یہ ان 10 دنوں کا ایک خاص عمل ہے. روزے رکھنا بھی اس میں شامل ہے, اور خاص کر کے یوم عرفہ کا روزہ, عید سے ایک دن پہلے کا روزہ. عموماً لوگوں میں یہ سوال بھی رہتا ہے کہ سعودی عرب میں عید ہم سے ایک دن پہلے ہو جائے گی تو ہم عرفہ کے دن کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو 2 دن روزہ رکھ لیجئے. ویسے تو ہر ملک کے لیے اپنی رویت ہے,
اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے چاند کو دیکھ کر رکھنا ہے، جس جگہ پر جس ملک میں تم رہ رہے ہو، اور اگر روزہ افطار کرنا ہے، عید الفطر بنانی ہے تو چاند کو دیکھ کر رکھنا ہے۔ ان کی نمازوں کا ٹائم مختلف ہے، ہم الگ ٹائم میں پڑھتے ہیں، اور کئی ملکوں میں تو ایسے ہے دن اور رات کا فرق ہے، تو ان کے ساتھ تو موافقت نہیں ہو سکتی۔ جیسے نمازوں کے ٹائم میں دیگر عبادات کے ٹائم میں فرق ہے، تو ایسے روزے میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب 9 ذی الحجہ ہوگی ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص ان کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 2 دن رکھ لے، 8 کو رکھ لے، 8 ذی الحجہ کو، اور اس سال 8 تاریخ 8 جولائی بن رہی ہے، جمعے کا دن اور ہفتے کا دن، 2 دن روزہ رکھ لے۔ اور یہ روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگلے جمعہ میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے یکفر السنتین، اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس عشرے میں عمومی نفلی روزے رکھے جائیں، اور خاص کر کے عرفہ کے دن کے روزے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ تو اعمال میں سب سے وزنی چیز توحید ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور عمل اللہ کے ہاں بڑا وزنی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان مقرر کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ونضع المیزان، ہم قیامت کے دن میزان مقرر کریں گے جس میں اعمال کو تولا جائے گا۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو لگیں گے، جس لیے جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور پھر کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی اس نے کوئی عمل کیا ہے اس کو ترازو میں نہ رکھا جائے، تولا نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا، کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی لے آئیں گے اور اس کے میزان میں رکھ دیں گے، اور فرمایا کہ ہم بہترین حساب کرنے والے ہیں۔ ایسے انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہے؟ توحید۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو وزنی ہے، اعمال کو وزنی بنا دے گا، وہ کون سی چیز ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، فرمایا کہ میزان میں سب سے وزنی چیز انسان کا اچھا اخلاق ہے، اچھے طریقے سے بولنا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا، والدین کی رسپیکٹ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے رویے کو درست کرنا، عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تمام انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ سب سے وزنی چیز ہے اعمال میں۔ اور آپ یاد رکھیے جو لوگ نفلی عبادات کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ حسن خلق کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو راتوں کو قیام کرنے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، نفلی روزے رکھنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا عمل اور وزن میں زیادہ وہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ اور ایک انسان فرضی عبادات کرتا ہے، زیادہ نوافل نہیں ادا کرتا، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا اخلاق بہترین ہے، تو یہ اس کا عمل بہت زیادہ وزنی ہے اللہ کے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مشکل بھی ہے۔ اعمال کرنے پھر آسان ہے، لیکن دل کو صاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دل سے حسد، بغض، کینے کو ختم کر دینا، دوسروں کی بھلائی کا سوچنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھا اخلاق لوگوں کے سامنے رکھنا، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں یہ بھی ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہمارا اخلاق بہترین ہو جائے، ہمارا اخلاق سنور جائے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اگر پوری کائنات کے لوگوں کا اخلاق ملا لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی الف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم آپ کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ اور آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ اور آپ بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے دے اور مجھے برے اخلاق سے بچا لے۔ تو یہ ایک عظیم عمل ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کر لے، اچھا بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، ہمیشہ اچھا برتاؤ کرے، تو یہ میزان میں بہت وزنی چیز ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق یہ لوگوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والی چیز کون سی ہے؟ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا الفم والفرج، یہ دو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، ایک اس کا منہ ہے اور دوسری اس کی شرمگاہ ہے۔ اگر زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، زبان صحیح نہیں، اعمال برباد نہ ہو جائیں، حقوق اللہ کا خیال نہیں کیا، انسان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ظلم و زیادتی کرتا رہا، تو ان کے گناہ بھی قیامت کے دن اٹھانے پڑ جائیں گے۔ یہ ایک تفصیل طلب احادیث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔